السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ آج یہ میری بات نہیں، میں غزہ کے لوگوں کی تڑپ جو ہے نا اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، وہی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پہ رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر تم ظلم دیکھو، سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، اپنے دل میں برا مانو۔ اور اس سے آگے جو لفظ کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم دل میں صرف برا مانتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کی حالت کمزور ترین حالت ہے ایمان کی آپ کی۔ ٹھیک ہے؟ تو آج غزہ کے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، دنیا کی سب سے زیادہ طاقت جو ازمائی جا رہی ہے وہ غزہ کے اندر ازمائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ ساری آج ازمائی جا رہی ہے، تو وہ غزہ کے اندر ازمائی جا رہی ہے، لیکن نہ ہم اس کو ہاتھ سے روک رہے ہیں، نہ اس کو ہم زبان سے روک رہے ہیں، نہ اپنے کردار سے روک رہے ہیں، دل سے بھی جیسے حق ہے نا ویسے برا نہیں مان رہے۔ تو آج اس حدیث کے مطابق ہم کس جگہ پر ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے حکمرانوں کے ساتھ طرف مخاطب ہوتا ہوں کہ میں اپنے حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سے 1965 کے اندر تم نے نعرہ لگایا تھا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، اور عوام نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اسی طرح سے آپ سے گزارش ہے کہ اس موقع پر بھی آپ اس چیز کا نعرہ لگائیں کہ یہ اسلام کی اور کفر کی جنگ ہے۔ غزہ کے اوپر کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے والے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دیں وہاں پہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ تو اس کلمے کی بنیاد کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک جسم کی مان، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جسم میں کسی ایک جگہ پہ درد ہوتی ہے تو انسان کا پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہی نہیں ہو رہی، تو پھر سب سے پہلے ہمیں اپنی ایمان کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے، کیا ہمارے اندر ایمان بھی ہے جو ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے؟ میں حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح سے تم نے اس وقت نعرہ لگایا تھا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، تو آج بھی اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ ٹھیک ہے؟ میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ زمین پاکستان کی نہیں ہے، غزہ کی زمین استعمال ہو رہی ہے، لیکن نقطۂ نظر اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، جو 65 کی جنگ تھی اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ حکمرانوں کو ہم یقین دلاتے ہیں تم اس کے اوپر آ جاؤ، ہم تمہیں مال کے ساتھ بھی آپ کا تعاون کریں گے، جانوں کے ساتھ بھی تعاون کریں گے، جس طرح سے چاہیں گے ہم آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم ایک بار کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تم کھڑے ہوگے، اللہ کی نصرت تمہارے لیے ضرور اترے گی، ضرور اترے گی۔ اگر نہیں اٹھو گے تو تمہیں پاکستان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کاموں کے اندر مصروف رکھنا ہے کہ جو آپ اس سے نکل ہی نہیں سکتے، اور جو نقصان آپ کا ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے ہونا تھا اس سے زیادہ نقصان اللہ نے آپ تمہارا ویسے ہی کر دینا ہے۔ اور میں اگلے دن خبر سن رہا تھا کہ اس بار محکمہ موسمیات نے کہہ دیا کہ انتہائی زیادہ یہاں پہ گرمی ہونے والی ہے اور بارشیں نہیں ہونی۔ تو کیوں کیوں ایسا بن رہا ہے؟ کہ اس کی یہی وجوہات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ کیوں اس طرح کی چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں حکمرانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ قدم اٹھائیں، ہمیں معاشی پابندیوں کی سہنی پڑتی ہیں، ہمیں جس طرح کی بھی پابندیاں سہنی پڑتی ہیں، ملک کے اوپر جیسی مرضی دباؤ آ جائے، ہم ہر چیز کو سہنے کے لیے تیار ہیں۔ بس ہم ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی خاطر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور اپنا حصہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری چیز پہ میں اپنے آپ کو اور پاکستان کی عوام کے سامنے یہاں پہ کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، غالباً پہلی جلد کے اندر ہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو اپنی رایا کا حساب دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں ہر انسان نے جو حساب دینا ہے وہ اپنا دینا ہے، اور اپنے جو اس کے ماتحت اس کا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر حکمران نہیں اٹھ رہے، ہم ان کو ہدایت کر سکتے ہیں، میں اس پہ دوبارہ بات کرتا ہوں، لیکن فی الحال جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے ہماری جتنی استطاعت ہو سکی ہے اتنا جو ہم ان کے ہاں جو ہے نا ان کے لیے ہم اظہار یکجہتی کریں، ٹھیک ہے، عملی نمونے کے ساتھ جتنا جتنا پیش ہو سکتے ہیں اتنا پیش ہیں۔
وہ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے آنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے نا اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں وہ ان پہ الٹ دے، اور ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر ہمارے اندر یہ ایمان عطا فرمائے کہ ہم جو ہے نا ان کے مقابلے میں ڈٹ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے یہ بھی دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں موقع دے اور ہم جو ہے نا بالکل تیار ہیں جسمانی طور سے بھی مالی طور سے بھی ہم ان کی مدد کرنے کے لیے، یا اللہ ہمیں اس چیز کا موقع دے۔ میں ایک بار نا تقریباً میں 8ویں کلاس کے اندر تھا، میں نے مشکوٰۃ المصابیح کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی، تو اس وقت میں ریگولر نا اس کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک حدیث میرے سامنے سے گزری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے نہ جہاد کا سوچا اور نہ کیا، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے نفاق کی موت مرا، ٹھیک ہے؟ اور میں اللہ تعالیٰ سے اس وقت سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں موقع عطا کر ہم ہر چیز چھوڑ کے، ٹھیک ہے، جو جو ہمارے کاروبار ہے ساری چیزیں چھوڑ کے اپنے مال کے ساتھ چھوڑ کے جو ہے نا سب کچھ چھوڑ کے تیری راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اسی حدیث اگر ہم یہ نہیں سوچتے تو ہم پھر نفاق کی موت پر مرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں جسمانی طور پہ بھی اپنے ذہنوں کے اندر بھی اپنے دل کے اندر بھی تیار ہونا چاہیے اور پکا عزم کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں موقع عطا کر ہم کسی بغیر سوال کیے کسی بھی ایسی گھر کی پریشانی اپنے محلے کی پریشانی اپنے گھر کے حالاتوں کو چھوڑ کے ہم جو ہے نا اس راہ میں نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ارادے ہمیں نہیں ہے، جب تک ہم یہ ارادے نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا حالات نہیں چینج کرے گا، جب تک ہم خود چینج ہونے کی نیت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے بہتری کرے گا؟ ہم جو ہے نا وہی سوچی ہیں، وہی ہماری مصروفیات ہیں، سب کچھ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، بس یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہ جو عواموں کو کوسی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم ہمیں اس طرح سے کر رہے ہو، عوام جو حکمرانوں کو کوسی جا رہی ہے کہ اس کا حل نہیں ہے، ہر بندے کو ایک عام سے عام بندے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ایک خاص سے خاص بندے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہے، چاہے وہ مزدوری کرنے والا ہے، جاب کرنے والا ہے، کاروبار کرنے والا ہے، ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں یا ہمارے سینٹوں کے اندر بیٹھنے والے ہیں یا ہمارے جو اداروں کے اندر بیٹھنے والے ہیں یا ملک کو چلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ادا کرنے فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ابھی ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں، ہم سسٹم کو جو ہے نا وہ نہیں بلکہ عبور کر سکتے، لیکن اپنا کردار ادا کرنا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضرور ہم سے پوچھنا ہے۔ اس کے بعد میں عوام سے یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارے جو اوپر حکمران بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ہم نے خود مسلط کیے ہیں ووٹ دے کے، ہمیں ان کو ہدایت دے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر وہ اس میں نہیں آنا چاہ رہے یا نہیں آتے، یا اللہ پھر ان کو تبدیل کر کے ایسے حکمران لے کے آ جو تیرا دین بلند کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے نا حکومت بھی کریں اور اس کو چلائیں بھی۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں پر دنیا کے اندر ضرورت پیش ہوتی ہے وہاں پہ ایز اے پاکستان کو خدمت کے لیے، جہاد کے لیے اور اپنی خدمات ادا کرنے کے لیے ہمیں وہاں پہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہمارے اندر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر تڑپ ہو، ہمارے دلوں کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے، ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ کے اندر میں جو میری سوشل میڈیا ٹیم ہے جنہوں نے مجھ سے فری کے اندر کورسز کیے ہیں اور وہ سارے کورسز کا جو مدعا تھا اس کے اندر بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو فری کورس کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق کی آواز کو سوشل میڈیا کے اوپر اٹھا سکیں۔ میں نے آج جو ہے نا بیٹھ کے جتنا میرے پاس رجسٹریشن ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی میرے کافی سارے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں خود نہیں جانتا، جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے وہ 2500 پلس لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ خاص کر یہ اگر کوئی اس بات کے اوپر عمل کرے نہ کرے، جنہوں نے مجھ سے کورس کیا فری کے اندر، آج میں ان سے جو ہے نا ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ مانگتا ہوں کم سے کم جتنوں نے مجھ سے جو ہے نا گرافک ڈیزائننگ کا یا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس کیا ہے، سب سے ایک ہی میں چیز مانگتا ہوں کہ کم سے کم ایک ہفتے کے اندر ایک پوسٹ یا ایک ویڈیو ضرور بنائیں، بے شک اپنی تصویر لگائیں یا کسی کی کاپی کر کے بنائیں، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے اپنے نیو ڈیزائن کریٹ کر کے جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور اس کے اوپر مذمت کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی ویڈیو بنا کر تاکہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک دباؤ ڈال سکیں کہ ہم جو ہے نا ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟
اور اللہ رب العزت کے ہاں جو ہم یہ کہہ سکیں یا اللہ ہمارے اندر اتنی استطاعت تھی اور ہم نے اس کو ڈٹ کے اس کے اندر مقابلہ کیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو ہمیں استطاعت دیتا لڑنے کی، اگر تو ہمیں استطاعت دیتا وہاں جانے کی، اور ہم وہاں پہ جا کے جاتے بھی اور وہاں پہ جا کے لڑتے بھی اور وہاں پہ جا کے قربانیاں بھی پیش کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آپ سب لوگ جو ہے نا آج آگے بڑھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور جتنی میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، میں نے کبھی آپ سے ایک ڈیزائن کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ لوگ میرے لیے ایک ڈیزائن بھی کریٹ کر کے دیں یا ایک ویڈیو بھی ایڈٹ کر کے دیں، حالانکہ آپ سب لوگوں نے مجھ سے فری کے اندر ایک چیز پوچھی ہے، اور میں نے کبھی کسی سے ایک وقت کسی سے بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز میں ابھی نہیں میں بتاؤں گا یا میں آپ لوگوں کا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، کبھی میں نے بہانہ نہیں کیا، میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کے بدلے میں آج ایک چیز آپ لوگوں سے مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ غزہ کی آواز بنیں، کم سے کم ہفتے کے اندر جو ہے نا ایک پوسٹ یا ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں، تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا ایک دباؤ آ سکے، اور جو ہماری عالمی طاقتیں ہیں ان کو بھی پتہ لگے نہیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اگر ان کو اجازت مل گئی تو یہ ہمارا حشر نشر کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ میں بھی اس چیز کے اوپر عمل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہر جگہ تک یہ آواز جانی چاہیے، اور اس کے اوپر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔